معزز حاضرین، محترم سامعین، ہم نے ایک مقولہ سنا ہوا ہے، کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ لیکن دین میں اگر دیکھا جائے تو دین کہتا ہے صرف کوشش سے کام نہیں چلتا، آخری درجے کا یقین رکھو گے تو کام بنے۔ تو یقین رکھنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ کوششیں کر رہے ہیں، یقین ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم میں سے کسی کو کچھ دعا وغیرہ بتائے نا، بڑی دعائیں پڑھی ہیں، چلو یہ پڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں، تجربہ ہی کرنا نہ کر لیتے ہیں۔ تجربے کرنے والے تو ہے، وہ تو یقین رکھنے والے نہیں ہوتے، وہ تو تجربے کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب۔ پتہ تمہیں یہ کون سی کتاب پڑھنے لگے تم، جس کے نہ زبر میں، نہ زیر میں، نہ پیش میں، نہ حرف میں، نہ شوشے میں، نہ رکوع میں، نہ پاؤ میں، نہ کسی جز میں تردد کا شائبہ تک نہیں۔ ایسی کتاب، یعنی اس کے احکام بھی تردد سے پاک۔ اس نے جس میں خیر کہہ دی، اس کے خیر ہونے میں شک نہ کرنا۔ اس نے جس کو غلط کہہ دیا، اس کے غلط ہونے میں شک نہ کرنا۔ قرآن نے کہہ دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ میں کہ زندگی میں جو تاجر بھی اپنے لین دین میں فکس رقم دے گا، مثلا 1,00,000 پر میں آپ کو 1,000 دوں گا، یہ فکس ہے، یہ سود ہے، کہ جو بھی فکس دے گا اللہ اس کے کاروبار کو مٹا کے چھوڑے۔ کہ جی نہیں ایسا چلتا نہیں کر، فکس چل رہے ہیں معاملات، کسی طرح رقم پھنس جائے کسی کی بات۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، فرمایا کہ صدقات کو اللہ دگنا چگنا کر کے چھوڑے گا، یہ اللہ کے فیصلے۔ کیا مطلب؟ اخلاقاً آپ کسی سے معاملہ طے کہ یار تیرا جو نا 1/4 1/5 1/6 1/10 جتنا بھی حصہ بنتا آپ نے اس کو دے دیا، پھر اتنا منافع میں تجھے دوں گا، اس میں منافع نہیں بنے، آپ نے اخلاقاً ویسے دے دی تو یہ جائز ہے، ویسے دے دیا آپ نے، لیکن طے یہی ہوا کہ نفع ہوگا تو دوں گا، نہیں تو نہیں ہے، یہ چیز طے ہو۔ لیکن یہاں معاملہ ہے کہ جو دیتا ہے وہ کہتا ہے نہ میں نقصان برداشت نہیں کر سکتا، نقصان تو برداشت کر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نماز کے باوجود، روزے کے باوجود، تقوی کے باوجود، تلاوت کے باوجود، صدقات کے باوجود بھی پھنسے رہتے ہیں، زندگی میں مشکلات رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو لگوانے بھی آتے ہیں پیسے، پھنسانے بھی آتے ہیں۔ جی تو ذالک الکتاب لا ریب، بندے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس قرآن میں جو ہم نے کہہ دیا ہے وہ بس کہہ دیا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اتنا یقین تھا سید الکونین سرور دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ خندق کا موقع ہے اور خندق کھود رہے ہیں، ناشتہ بھی نہیں ملا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں ملا، رات کا کھانا بھی نہیں ملا، بھوک میں خندق کھود رہے ہیں، یعنی 20 ہاتھ تک نیچے کھودنی تھی، اور پورے مدینے کی 3 سائڈوں میں کھودنی تھی۔ جناب اس حال میں ایک چٹان، ایک پتھر پھنس گیا، جس کی باری لگی اس سے ہوا نہیں، تو ایک کو بلایا، دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، وہ چٹان ہے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو آخر کار سارے کہنے لگے کہ اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ چلو سرور دو عالم جان دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ تو مشورہ لینے کے لیے آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کام تم سے نہیں ہوگا وہ محمد کریں گے، یہ ہے اللہ کے نبی، وہ کوئی عار والی بات نہیں ہے وہ میں کروں گا، نہیں، کبھی کبھی ملازموں والے کام خود بھی کر لیے کریں، وہ فرق نہیں پڑتا آپ کی عزت کو، کبھی کبھی نیچے بیٹھ جائے، اس کو کرسی پہ بٹھا دیں تاکہ دماغ سیدھا ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا جی۔ لیکن دوستو نہیں، ہم اپنی انا کی خاطر پتہ نہیں سب کچھ لگا دیتے۔ تو دل میں اگر ہمیں اس کرسی کی محبت آ گئی نا، یاد رکھیے قبر میں قیامت تک کے لیے مرغا بننا پڑے، بڑی سخت کٹائی۔ دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز بندے پسند ہے، یعنی جیب شد بھری ہو، طبیعت عاجزانہ، طبیعت میں عاجزی ہو،
طبیعت میں خود ہی نہ ہو کہ میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لاؤ کدال لاؤ، کدال لائے۔ نبوت والے ہاتھوں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کدال ماری ہے نا، رات کا وقت تھا، وہ کدال جب ماری ہے شدت سے لگی، اس چٹان کا ایک حصہ اکھڑ کر سائڈ پہ گیا اور اس سے روشنی نکلی، اور روشنی سے جیسے نا بجلی چمکتی ہے نا، ایسے بجلی چمکی اور پورے مدینے کے اطراف میں روشنی نظر آئی۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک اگلی بات کہی، فرمایا صحابہ اور میرے یاروں اور میرے جان سپاروں اور میرے جان نثاروں، تمہیں تو صرف روشنی نظر آئی ہے کیونکہ تمہاری آنکھیں روشنی ہی دیکھ سکتی ہیں، تو تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، اس روشنی میں تمہارے نبی کی آنکھیں اللہ نے جو ہر آنکھ سے خاص آنکھ بنائی ہے، اس آنکھ سے تمہارے نبی نے صرف روشنی نہیں دیکھی، فتوحات بھی دیکھی، اور یمن کے علاقے اس میں نظر آ گئے۔ روشنی مل گئی ہے کہ اب یہ بھوکیں ختم ہونے والی ہیں، یہ جو تم فاقے کاٹ رہے ہو بس دن جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھوکے تھے، پیاسے تھے، اس وقت میں مسکراہٹ چہرے پر آ گئی کہ جس طرح خوشخبری مل گئی ہے، اور اتنے خوش ہوئے کہ تھکاوٹ ہی اتر گئی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور ابھی کدال بھی باقی ہے، چلو دوسری کدال ماری، پھر اللہ کی طرف سے روشنی دکھائی گئی، پھر مدینہ روشن ہو گیا۔ فرمایا وہ جو کیسر کے علاقے ہیں سارے کے سارے، ایران وغیرہ سارے، اللہ نے وہ اس کی فتح کا بھی فیصلہ کر دیا۔ مجھ محمد کے ہاتھوں کی کدال مارنا رب کو پسند آیا ہے، ان علاقوں کی فتوحات کا فیصلہ کر دیا ہے جی۔ اور پھر تیسری کدال ماری، فرمایا کسرا کی بھی فتوحات کے اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں، تو ساری دنیا فتح ہو جائے گی کہ تمہاری بھوکیں ختم ہونے والی۔ سارے خوش ہو گئے، بغیر کھائے پیے سب چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہے یقین۔ اور آج کا ہوتا حضرت صاحب اس ٹائم دی روٹی کا انتظام کرو، پہلے سانو اگلی گل کا پتہ نہیں، تسی کیڑی باتاں سانو لا رہے ہو، روٹی نے سکھاتے نہیں، تسی کیسرو کس طرح فتح کرائی جا۔ یاد رکھیے یہی ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ وہ بس کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا حرف آخر، بس وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ وقت گزر گیا، گزر جائے گا، ہمارے اللہ کو ہماری قربانی پسند آ گئی ہے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے۔ وہ کھلائے تو بھی اس کے، وہ بھوکا رکھے تو بھی اس کے، وہ بیمار رکھے تو بھی اس کے، وہ صحت مند رکھے تو بھی اس کے، وہ سردیاں دے تب بھی ہم اس کے، وہ گرمی دے تب بھی ہم اس کے، وہ بہار لائے ہم اس کے، وہ خزاں لائے ہم اس کے۔ ہمیں سردی لگے وضو کرنا ہے، گرمی لگے وضو کرنا ہے، صحت ہے وضو کرنا ہے، تھوڑی بہت بیماری ہے وضو کرنا ہے۔ ہم سست نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارا اپنے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہماری کسی نیکی کو ضائع نہیں کرے۔ تو اس لیے مومن سردیوں میں بھی ڈھیلا نہیں پڑتا، اور جو غیر مومن ہوتا ہے لب بھی ہلا رہا ہوتا ہے، ہاتھ بھی کبا، پانی دسی کس طرح دا گیا، پہلے ہی دوسروں کو بھی سستی میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور مومن کہتا ہے یار چھاڑ اس چیز نو، یہ پانی کی ٹھنڈک، یا اللہ اس ٹھنڈک کو میں اپنے جسم سے لگا رہا ہوں، اس کی برکت سے میں نے تجھے زندگی بھر راضی نہ کر سکا، تو بھی خفا مجھ سے اگر ہے تو اپنے غصے کو ٹھنڈا کر، اس ٹھنڈک کی برکت سے مجھے اپنے غصے کو بھی ٹھنڈا کر۔ جی ساتھیو، تو ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب لا ریب ہے، اس کے احکام لا ریب ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قد افلح المومنون، ایمان والے کامیابیاں پا گئے۔ کون؟ علامتیں کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، میں جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو ان کا ادب، میرے دربار میں ہاتھ باندھ کر اتنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں کہ عرش پہ میری رحمت جھوم جاتی ہے، اتنا پیارا کھڑا ہوتے ہیں۔ اور ہمیں تو ہوش ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں کی کر رہے ہیں۔ مومن کو جب نماز اللہ اکبر مل جاتا ہے نا بھول جاتا ہے مسئلہ کی بس، اور ہمیں مسئلے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ او یار اے کی ہے، مس کال مارنی سی انہوں میں میسج کرنا سی، چلو فٹافٹ پڑھو فٹافٹ۔ ہم تو دوسرے سے کہتے ہیں تو 2 منٹ انتظار کر، میں 4 رکھتا پڑھ، تو 2 منٹ ویٹ کر، میں 4 رکھتا پڑھ۔ اور یہ نماز ہے، یہ اللہ کا دربار ہے،
میرے ساتھی تیرے دل میں اللہ کی اہمیت نہیں تو پھر رب تیری اہمیت کیوں مانے؟ اس لیے یہ جو 2 منٹ والی نماز ہے نا، اس پر نظر ثانی کرنے کی اور انفرادی نمازوں کو لمبا کیا کرو۔ اجتماعی نماز کے بارے میں حکم ہے کہ مجمع ہوتا ہے، اس میں بیمار شمار بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ذرا ہلکا پڑھو جی۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ جو تقوی والے بندے ہیں نا، وہ اس سے سیکھ کر رہنمائیاں لے کے زندگی کے قدم بھی اٹھاتے ہیں، زندگی میں پلک بھی اٹھاتے ہیں، زندگی میں فیصلے بھی کرتے ہیں۔ وہ میرے بندے اس کے بغیر نہیں چلتے، اور ہمارا کچھ بھی اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ صرف پہلے دن آغاز سے اسی قرآن کی تلاوت ہے، وہ دعا شعا کر لینے، اور اس کے بعد کوئی پوچھتے ہی نہیں کہ یا اللہ کاروبار کرنا کس طرح۔ جتنے احباب ہیں ماشاءاللہ افتتاح کرانے والے، کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ کوئی ٹائم دے کہ میں مسئلے بھی تھوڑے سے مجھے بتا دیں کہ نزاکتیں کیا ہیں اس کی، کہاں میں غلط ہوں کہاں میں صحیح ہوں۔ کاروبار کرتے ہوئے نا، جب آپ دکان میں انٹر ہوتے ہیں یا آپ دکان کی اوپننگ کرتے ہیں یا کاروبار شروع کرتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کاروبار نے مجھے پالنا ہے، تو آپ پہلے دن گمراہ ہیں۔ اس دن عقیدہ یہ ہو، اپنے دل سے پوچھو، دس ہوئے تینوں کن نے پالنا ہے؟ اندر سے آواز آئے ایت سنت عمل ہے، پالنے والا تے اللہ ہے، یہ اندر سے آواز آنی چاہیے۔ یقین غلط ہے، کاروبار کہاں سے صحیح ہوگا؟ تو ساتھیوں، یقین کو درست کرنا اور کرتے رہنا، اور یقین کا تعلق زبان سے نہیں ہے، دل سے۔ اچھا بیٹھے بیٹھے نیت خراب ہو جاتی ہے، آتے نا جمعے کے لیے، مثلا جمعے کے لیے آیا، میری نیت شیطان کیسے خراب کرے گا؟ بیان کر انہوں نے متاثر کر، تو میری یقین میری نیت، بھائی میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، آپ کو راضی تھوڑی کرنا ہے، میں اللہ کو راضی کرنا۔ اگر میں آپ کو خوش کرنے کے لیے بیان کروں گا، میرے بیان کا تو نصف بچ گیا نا۔ تو یہاں ہم یہی کہ نہیں لوگ خوش ہو جائیں، اور لوگ اس لیے ماشاءاللہ جلدی آتے ہیں، مزہ بڑا اندھی تم ہی آ، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ اور مزہ لینا نہیں، ہم تو امتحانی سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوال حل کرنے ہیں، اس کے لیے نوٹس مل جائیں گے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیپر حل کر سکوں۔ اس نیت سے ہمیں آنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے، لیکن سوچ دونوں طرف غلط ہو جاتی۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، میرے بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری ذات غیب میں ہے، مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، میرے فرشتے غیب میں ہیں، مجھ پر ان پر ایمان رکھتے ہیں، میری جنت غیب میں ہے، اس کے حصول کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، غیب میں ہے، جہنم سے بچنے کے لیے توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یمن میں گئے ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے معاملات میں، واپس آئے تو مکے والے آگے کہنے لگے وہ آپ کا جو دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دوست ہے نا انہوں نے کوئی نوائی کام شروع کرتا ہے، کیا وہ تمہارے دوست ہے؟ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میرے پاس وحی آئی ہے، مجھے نبوت مل گئی ہے، میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں۔ تو ابو بکر یار تیری تے گہری قسم دی دوستی ہے، ہون تو دھیان نال ملی اپنے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر کہنے لگے اچھا اگر پہلے تو میں شاید کل پرسوں ملنا سی، اب تو میں ابھی ملتا ہوں جا کر، تاکہ یہ وہ میرا یار اور دوست اتنا سچا ہے کہ اگر اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلام کے کھاتے میں رجسٹر میں میرا نام جلدی درج ہو۔ یؤمنون بالغیب، بس حضور علیہ السلام بڑے ناز سے فرمایا کرتے تھے، میں نے جس کو بھی کلمے کی آفر کی اس نے تھوڑا سا وقت مانگا، ایس میرے 2 لاکھ صحابہ، میرا ابو بکر ایسا ہے کہ اس نے 1 سیکنڈ نہیں مانگا، میرا دل خوش کر دیا۔ یہ حضور کہا کرتے تھے کہ ابو بکر نے دل خوش کر دیا، دیر نہیں کی تھی، انہوں نے کیا محمد تو سچا ہے، تیرا اعلان بھی سچا ہے، تیرا پیغام بھی سچا ہے، تیرا دعویٰ بھی سچا ہے،
جی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، میرے بندوں کی دوسری صفت کہ وہ اپنی نماز کو پورا حق دیتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ کا معنی نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز کو پیار سے پڑھنا۔ یقیمون الصلاۃ کا معنی نماز کو محبت سے پڑھنا۔ یقیمون الصلاۃ کا معنی نماز کو ادب سے پڑھنا۔ یقیمون الصلاۃ کا معنی نماز کو بغیر حرکت کے پڑھنا۔ کوئی شدید مجبوری ہو تو اور بات نہیں، بس نماز کو جب نماز سمجھ لے بندہ پھر دائیں بائیں التفات نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، میرے بندے ایسے جو نماز کو اس کا حق دے کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں نا جی، کسی بھی آفیسر سے آپ ملتے ہیں کتنی اس کو توجہ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بندے 24 گھنٹے دے وچ میں صرف فجر دی 2 فرض 2 سنتا، ظہر دی سارا ملا ملو کے 1 گھنٹہ بنتا ہے، میں 1 گھنٹے کے لیے 23 گھنٹے تو اپنی مرضی سے اپنا سوتا بھی ہے اٹھتا بھی ہے، 1 گھنٹے کے لیے میرے دربار میں آتا ہے اور میں نے اکٹھا بھی گھنٹہ نہیں مانگا کہ تو تھک جائے، بس 15 منٹ کر کے منگے نے اس 15 منٹ میں چاہنا وا میرے غیر نو تو چھڈ کے جدو مسجد آنا ہے نا اینی چیز بھی پسند ہے مینوں، لیکن اے مینوں پوری پسند نہیں۔ تو دکان چھڑ دیتی، بیوی بچے چھڑ دیتے، مسجد آ گیا سب کچھ چھڑ کے آیا، لیکن ایک چیز تو اور چھڑ دے پھر مجھے تو پسند آئے۔ سب کچھ تو چھوڑ دیا، یا اللہ اور کیا چھوڑوں؟ کہا سب کچھ کا خیال بھی چھوڑ، سب کچھ کا خیال بھی چھوڑ، بھول جا اس ٹائم تیری دنیا کا کوئی ہے بس وہ تو ہی بن گیا بس۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کرام مثال دیا کرتے تھے کہ گویا کہ لکڑی زمین میں گاڑ دی گئی، لکڑی زمین میں گاڑ دی گئی، ہلتے نہیں تھے، اور ان کی نماز اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو کہ رحمت عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب آقا علیہ السلام آخری عمر مبارک کے حصے میں بیمار ہوئے تو مصلی پر آنے کے لیے کسی کو بلانا ہے تو وحی آئی کہ آپ کی نماز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے اور آپ کے بعد ابو بکر کی نماز پسند ہے، اس کو مصلی پہ کرا۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ۔ اچھا بعض صحابہ، اچھا ابو بکر کہیں دائیں بائیں تھے، 1 2 اچھا 17 نمازوں میں ایسا ہوا، 17 سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے 17 ایک نماز میں تو آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جب آپ تشریف لائے نا تو صدیق اکبر کو نبوت کی خوشبو آ گئی، تو وہ مصلی سے پیچھے ہو رہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں مکانک مکانک مکانک، ابو بکر میں تیرے پیچھے نماز پڑھن آیا، اگے نماز پڑھن نہیں آیا، لیکن ابو بکر مان ہی نہیں دے، آہستہ آہستہ پاؤں کھسکا کے پیچھے، پھر حضور علیہ السلام نے مجبوراً نماز کو وہیں سے آگے شروع کیا اور نماز کو پورا کیا۔ 1 رکعت ہو چکی تھی ہے جی، یا نماز شروع ہوئی تھی تو اسی وقت میں پہلی رکعت ہی تھی تو ابو بکر شامل ہوئے کے ساتھ حضور علیہ السلام شامل ہوئے، سورہ فاتحہ ہو چکی تھی، سورہ فاتحہ ہو چکی تھی، حضور علیہ السلام نے وہاں سے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا اور سورہ فاتحہ ہو چکی تھی، حضور علیہ السلام نے سورت سے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اس سے حنفی حضرات دلیل لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اگر مقتدی کے لیے بھی فرض ہو تو حضور علیہ السلام نے جو وہ نماز پڑھی آخری دنوں میں اس میں حضور نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو وہ پھر نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر حضور کی ہو گئی تو امتیوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ باقی یہ اختلاف اپنی جگہ، دوسری طرف کے دلائل اپنی جگہ، وہ مسائل اپنی جگہ، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہماری بھی کچھ نہ کچھ دلائل ہیں۔ ہم کوئی یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ کے ہم پیچھے نابینا ہو کے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی دلائل ہوں تو ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، وگرنہ قرآن و سنت کے علاوہ ہم کسی کو ان کا درجہ نہیں دے سکتے جی۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور حضور علیہ السلام نے نماز آگے سے شروع کی، پوری نماز ہوئی۔ بعد میں آپ نے پوچھا ابو بکر تینوں جی تو میں کیا سی کہ تو پیچھے نہ آ، میں تیرے پیچھے نماز پڑھ لگا، تو کیوں پیچھے آیا؟ تو ابو بکر کہا یا رسول اللہ اے کام نہیں ہو سکتا، ابو بکر دی کی مجال ہے کہ مصطفیٰ تو ہوگی کھڑا، اے ممکن نہیں ہے، تسی کہہ بھی رہے سو، میں نے سمجھ بھی آ گئی سی پر میں کر نہیں سکتا۔
ساڈا پیار ہے، میں تو تانوں ہمیشہ اپنا بڑا اگے رکھا ہے، پیچھے تھوڑی رکھ سکتا جی۔ اللہ اکبر۔ دو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اعلیٰ ترین نماز ابو بکر صدیق کی نماز جی۔ اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والوں کی ایک تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے مال میں ان کے بیوی بچوں جتنا حصہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے بیوی کے لیے نکالتے ہیں، بچوں کے لیے نکالتے ہیں، اپنے جائیداد گھر خریدنے پلاٹ خریدنے کے لیے لگاتے ہیں، اسی حساب سے رب کا گھر بھی بنواتے ہیں، رب کے نام پر بھی لگاتے ہیں، اور ان کا دل تنگ نہیں پڑتا، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے۔ تو یاد رکھیں دوستو، خالی چھوٹے چھوٹے تحفے دے نال کام نہیں چلنا، اے رب دا دتا مال ہے، رب دے نام تے لان وقت تنگ دل نہ ہویا۔ اس لیے جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں، کوشش کیا کریں وہاں خاموش انداز میں اپنا پارٹیسپیٹ کیا کریں، اپنا حصہ ڈالا کریں۔ یہ آپ کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو قبول کر لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ پورے مکے میں مالدار ترین افراد کی فہرست میں ان کا بھی نام آتا تھا، اور اللہ کی شان، ان کا سارا مال، سارا ہی مال، تھوڑا سا بھی نہیں، سارا مال اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھوا دیا۔ کتنا حلال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، کتنا حلال۔ اللہ نے انتخاب کیا نا کہ پیغمبر پہ مال لگانا ہے اور اسلام پہ مال لگانا ہے، تو ابو بکر کا ہے، کتنا طیب مال ہو۔ اور پھر ریشم کی دکان نہیں، پوری مارکیٹ تھی ریشم کی، مارکیٹ تھی پوری ریشم کی، اور عرب میں وہاں تو ریشم لانا بھی ایک کام تھا، سارا ہی لگا دیا، سارا ہی لگا دیا۔ اور تبوک کے موقع پر تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ صدیق کے پاس تھوڑا سا تھا، میرے پاس ان دنوں میرا کاروبار بہت زیادہ وسیع تھا، تو میں نے کہا آج میں نے صدیق کو ہرانا ہی ہرانا، تو میں اس نیت سے اپنے ڈھیر سارا مجھے فائدہ ہوا، تو میں نے 50-50 کر کے ہر چیز آدھی لا کر مسجد میں ڈال دی، اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا ایک چھوٹی سی گٹھری لے کر آئے، وہ لا کے رکھ دی۔ میں مونچھوں میں مسکرانے لگا کہ آج میں پھر جیت گیا کہ نہیں، میرا سامان 10 بندے لے کے آئے نے، انہاں دا سامان آپ ہی چکے لے آئے جنہ لے آئے۔ اب میں نے کہا آج کوئی مائی دا لال مینوں ہرا نہیں سکتا ہے جی۔ آخر کہا جب آپ علیہ السلام سمجھ گئے نا، پیغمبر کو بھی اللہ نے اضافی سمجھ بوجھ دانش دی ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا عمر ہاں جی کیا لے کر آئے ہو؟ جی میں نصف لے آیا ہوں، نصف لے کر آیا ہوں۔ کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت بڑا تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اللہ سے قبول فرمائے۔ ابو بکر تم بتاؤ، پیغمبر کا انداز بدل گیا، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر میں کیا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں اللہ رسول کی محبتیں چھوڑ کر، بس باقی سب لے آئے، ترکت لہم اللہ ورسولہ۔ یہ تھا ابو بکر۔ حضرت ابو بکر سر نیچے ہو گیا، کہنے لگے ابو بکر آج پھر نمبر لائیں گے، ہوں میں تیرا کی جواب دوں، واقعی تو اگے ہی ہے، تیرا مقابلہ ایسے نہیں کر سکتی جی۔ تو ہر موڑ پہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ دوستو یہ پہلی آیتیں ہیں، میں بتا رہا ہوں خلفائے راشدین نے ان پر کیسے عمل کیا۔ ہم پورے قرآن پر تو جب عمل کریں گے سو کریں گے، کم از کم قرآن کی سورہ بقرہ شروع ہو رہی جہاں سے، پہلے رکوع تے عمل کرنے دی نیت کر لیا کہ پہلے رکوع تے عمل کرنا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ہمارے ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن مجید پر، اور آپ سے پہلے جتنا دین نازل ہوا اجمالاً ایمان اس پر بھی لاتے ہیں، تورات پر، انجیل پر، زبور پر، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اگر یہاں نبی علیہ السلام پر ختم نبوت کا مسئلہ نہ ہوتا تو آیت یوں ہوتی جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں وہ آیت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور ختم نبوت کے جو ہے تاج لے کر آئے ہیں، میرے نبی کے بعد اب کسی کو نئی نبوت نہیں مل سکتی۔ یہ آیت ختم نبوت
کو بتاتی ہے، گویا مومن سے مطالبہ کرتی ہے کہ زندگی میں اور نیکیاں کرتا ہے، ختم نبوت کے لیے بھی کچھ کام کر، ختم نبوت کے لیے کچھ کام کر۔ اور صدیق اکبر نے ختم نبوت کے لیے وہ کیا جو امت میں شاید ہی کوئی کر سکے، یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں 259 شہادتیں ہوئی ہیں، 259، 259، ٹھیک ہے، اور ختم نبوت کے لیے صدیق اکبر نے 1200 صحابہ کو قربان کرایا۔ کتنی شہادتیں، یہ ختم نبوت کی خدمت میں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ توفیق دے۔ ختم نبوت کے دو حصے ہیں، ایک ہے حفاظت کا کام اور ایک ہے اشاعت کا کام۔ اشاعت کا کام جیسے تبلیغی جماعت والے کر رہے ہیں، یہ ختم نبوت کی اشاعت کا کام۔ حفاظت کا کام جیسے ختم نبوت والے حضرات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اشاعت والے کام میں چل سکتے ہیں وہاں چلیے، حفاظت والے کام میں چل سکتے ہیں وہاں چلیے، لیکن کسی کو پرایا کام نہ سمجھیں۔ اللہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخری بات فرمایا کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا کو سنوارنے کے چکر میں نہیں پڑے رہتے اور دنیا میں سارے انصاف کے مطالبوں کی خاطر عدالتوں کا چکر نہیں کاٹتے۔ لوگ ان کے ساتھ زیادتیاں بھی کر جائیں وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور لڑائیوں میں نہیں پڑتے، ہمارے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھتے ہیں، بندگی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔